آج ہندوستان سارے جہان کا ظلم کر رہا ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ ظلم رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کہ وہ طاقتور ہے۔ آج وہ سیکورٹی کونسل کے ممبر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے تو دنیا اس کو سپورٹ کر رہی ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ ایک ایمرجنگ طاقت ہے۔ اور جس رائزنگ ایشیا کا میرے بڑے بھائی نے ذکر کیا، بلا شبہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایشیا کا ٹائم ہے، ایشیا کی صدی ہے۔ ابھی تک تو ایشیا علم سے بہت دور ہے سوائے چین کے، اور دنیا میں رائز کرنا ہے علم میں، یقیناً رائز کرے گا ایشیا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کچھ رائزنگ ایشیا میں انڈیا کہاں کھڑا ہوگا؟ کیا چین سے پہلے ہوگا یا چین کے بعد ہوگا؟ یہ دونوں مقام آنے ہیں۔ نہیں، میں ایک پرپوزیشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پہلے تو نہیں ہوگا لیکن دوسرے نمبر پہ ہوگا، تیسرے نمبر پہ نہیں، یہ ہمارا خیال ہے، یہ میرا یہاں پہ آپ سے ڈفرنس ہے۔ میرا دشمن ہے، میرا مخالف ہے، میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، میرے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن مجھے اپنے دشمن کی حیثیت کو، اس کی حیثیت کو پہلے ایویلیویٹ کرنا ہے، اس سے لڑنے کے لیے اس کے ہتھیار دیکھنے ہیں، اس کی طاقت کو دیکھنا ہے۔ اور اگر میں اس کی طاقت، اس کے ہتھیار، اس کے اکوپمنٹ کو دیکھے بغیر اس کے ساتھ سر پھوڑوں گا تو سر پھٹے گا، منزل نہیں ملے گی۔ تو صرف اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا شعر کسی نے کہا تھا کہ انہیں گما ہے کہ رستہ کٹ رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ منزل کو کھو رہے ہیں۔ تو یہ کیفیت نہیں آنی چاہیے، ہمیں پہلے کھلے آنکھوں کے ساتھ تھوڑی سی حقیقت دیکھ لینی چاہیے۔ خواتین و حضرات، یہ بات درست ہے، پاکستان کشمیر کی سپورٹ کرتا ہے، اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، لیکن جس حالت میں پاکستان کھڑا گیا اس کی آواز سنتا کون ہے؟ یہ میں ایک عوام کا نمائندہ ہوں، ایک جماعت کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور اس جماعت کو ریپرزینٹ کرتا ہوں جو کلیم کرتی ہے کہ میری جماعت کے وجود میں، اس کے قائم ہونے میں، اس کی بنیادوں میں کشمیر کا مسئلہ اس کی ایک وجہ ہے۔ ہماری سارے پاکستانیوں کی، میری جماعت کی بھی ایک کمٹمنٹ ہے۔ لیکن میں یہ سوال کیوں کر رہا ہوں؟ دنیا کی قوموں میں اگر ہم کوئی بااصول قوم، کوئی باوقار قوم، کوئی دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنے والی ایک بہتر معاشی طور پہ ایک طاقت قوم، علم والی کوئی قوم ہو، تو ہماری آواز زیادہ سنی جائے گی۔ ہم تو اپنی آواز نہیں سنا پا رہے، ہم دنیا میں گداگروں کی طرح چل رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا ہماری آواز کیوں نہیں سنتی۔ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو اپنی کشمیر کی مدد جاری رکھنی چاہیے، اس جدوجہد کو جاری رکھنا چاہیے، اس سٹرگل کو جاری رکھنا چاہیے، لیکن اپنے آپ کی طرف پہلے دھیان دینا چاہیے۔ جس دن پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، دنیا میں باوقار پاکستان ہوگا، ایک مستحکم پاکستان ہوگا، زیادہ بہتر طریقے سے کشمیریوں کا مقدمہ لڑ سکے۔ یہ ہمارے لیے ایک سیریس سوال ہے۔ گداگروں کی باتیں سنی جاتی ہیں، ہم وہاں کھڑے ہیں آج کل۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، مجھے افسوس ہے، میں خود حکومتوں کا حصہ رہا ہوں، میری جماعت کئی دفعہ حکومت میں رہی ہے، حکومت میں بھی رہی ہے، سو کالڈ حکومت میں بھی رہی ہے، ہمارے یہاں حکومتیں بھی ہوتی ہیں، سو کالڈ حکومتیں بھی ہوتی ہیں۔ مشاہد صاحب ایسے ہی ہے نا؟ بالکل صحیح، ابھی بھی سو سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کی طرف بھی دیکھیں۔ اور یہاں خواتین و حضرات کہا جاتا ہے امہ، کون سی امہ؟ ابھی مشاہد صاحب نے شاید ذکر کیا کہ ایران کے گریٹ لیڈر نے کشمیر کے بارے میں بات کہی ہے اور وہ ساری امہ کو تقاضا کر رہے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران آپس میں تو بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی امہ کی بات کر رہے ہیں، کون سی امہ کو اکٹھا کریں گے۔ مطلب یہ دیکھیں کہ ہمارے اپنے اندر کنٹراڈکشنز کتنی ہیں۔ ان کنٹراڈکشنز کو حل کیے بغیر ہم صرف ہندوؤں کی باتیں کریں گے۔ کیا یہاں مسلمان کے سامنے محفوظ ہے؟ کیا یہاں شیعہ سنیوں سے محفوظ ہے اور سنی شیعہ سے محفوظ ہے؟ ہم تو ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں فقوں کے نام پہ اور فرقوں کے نام پہ، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ادیان کے لوگ ہمیں مار رہے ہیں۔ ہاں، وہ جو کر رہے ہیں وہ کریں گے، سوال پھر وہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں صرف خواتین و حضرات، یہ تلخ باتیں ہیں، میں نے اسی لیے کہا نا کہ میں برا بنتا ہوں، اس لیے کہ کچھ باتیں اس طرف سے بھی آنی چاہیے، کچھ ہمارے آئے اوپنرز بھی ہونے چاہیے۔ صرف یہاں بیٹھ کے ہم تقریریں کر کے چلے جائیں اور یہ کہیں کہ جی سب اچھا ہے، نہیں، سب اچھا نہیں ہے، چیزیں بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔
47 سے پہلے جو سٹرگل ہوئی تھی اور جو خواب دیکھا گیا تھا کہ ہم ملک بنائیں گے اور اس ملک میں کشمیر اس کا حصہ تھا. پاکستان میں کہ کشمیر ہے اور کشمیر اس کا حصہ تھا. جس مقصد کے لیے ملک بنانا تھا یا بنایا تھا, کیا ان 76 سالوں میں اس منزل کے نزدیک آئے ہیں یا دور ہٹے ہیں؟ کیا ہم کشمیر کی سٹرگل میں ان 76 سالوں میں کشمیر کی سٹرگل کو نزدیک لا پائے ہیں یا اس سے دور ہٹے ہیں؟ ہندوستان اپنا مقدمہ ہم سے بہتر لے گیا ہے یا ہم اپنی چیزوں کو دنیا کے سامنے بہتر پریزنٹ کر سکیں؟ یہ سوال ہے, یہ ہمارے طلبہ کے لیے, ہمارے بچے بچیوں کے لیے سوال ہے. آپ اس پہ سٹرگل کیجئے. میری عمر کے اور مجھ سے بڑے لوگ تو جو اب ہم تو کرنا تھا جو کر چکے, اب آپ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیے کہ ہمیں